خدا کے لیے ایسا قدم مت کریں۔ بے شک میں آپ کی ناکامی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ جسمانی تعلق میں نہیں جوڑ سکتی۔ وہ بے بسی سے لب بھیجتے ایک قدم پیچھے کی سمت اٹھانے لگی، کانپتے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑتے ہوئے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر اور تمہارے بدن پر میرا پورا حق ہے۔ چھوڑ دو ڈرنا۔ کیا تم میرا حق نہ دینے پر اللہ کو ناراض نہیں کر رہی؟ ہمارے بیچ جو پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو کیوں تم میرے لیے شرمندگی کا باعث بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ بازار نرم لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک پل کو ڈرتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی بھوری آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، جسم پر سیاہ بنیان تھی جس سے جھلکتے اس کے چٹانی بازو دیکھ غزل نے تھوک نکلا، مجھے جانے دیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ملتجی لہجے میں بولی، جس پر ہم نے جبڑے بھینچ ڈالے۔ اتنی محبت سے سمجھانے پر بھی اس کی وہی ضد تھی۔ اب وہاب کو اسے قابو کرنے کے لیے سختی سے پیش آنا ہی پڑا۔ میری قید سے تمہاری رہائی صرف موت کے بعد ممکن ہے، اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑ دو۔ مجھے زیادہ تنگ کیے بغیر میں جو کہتا ہوں وہ مانتی جاؤ۔ شادی کے 3 دن بعد بھی تم سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ میرا ضبط دیکھو کہ تمہیں شادی کی رات بخش دیا، ورنہ اسی دن بتا دیتا کہ میں تمہارا کون ہوں اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک بیوی کو کن تقاضوں سے گزرتے ہوئے شوہر کو خوش کرنا چاہیے۔ اس کی نازک کمر کو اپنے بھاری ہاتھ لپیٹے وہ جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط چٹانی جسم میں بھینچتے بولا۔ اس کی گرفت پر غزل کی سانسیں تھم گئی۔ وہ بے بسی سے، خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جب اچانک مقابل کا ہاتھ اوپر کی طرف غزل کے دم سے چھٹپٹاتی، مگر اس سے پہلے وہ اس کی شرٹ کی ڈوری کھینچتے توڑ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی اپنی پوری قوت لگاتے اسے خود سے دور دھکیل دے، اپنے برہنہ ہوتے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ خود کو مجھ سے چھپانے کی تمہاری ہر کوشش بیکار ہے۔ بہتر ہوگا مجھے سکون سے خود کو سونپ دو، ورنہ میں زبردستی پر آیا تو تم میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ پرسکون سے انداز میں کہتا اپنے بھاری قدم اس کی سمت بڑھانے لگا۔ کون سی بیوی؟ نکاح کی سب سے بڑی شرط ہی یہی تھی کہ سکندر وہاب آپ مجھے 6 ماہ تک ہاتھ کیا نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور پھر مجھے طلاق دے دیں گے۔ اسی شرط پر میں نے آپ کے نکاح میں آنے پر فیصلہ محفوظ کیا، لیکن اب آپ زبردستی پر اتر آئے ہیں۔ وہاب سکندر بھول کے بڑوں کے فیصلے کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں سب کو کیا کہوں گی، سب سے خاص کر بی بی خانم کو جو مجھ سے پوچھیں گی۔ بھول گئے اس بد دعا کو جو آپ کے خاندان کو دی گئی تھی، جسے اتارنے کے لیے آج مجھے آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ جانے دے مجھے پلیز وہاب۔ غزل ہچکیاں لیتے غصے سے بول رہی تھی، جب ایک دم سے اس کے ہاتھ کو جگڑتے اس نے تیزی سے اسے نزدیک کیا تھا۔ بھوری آنکھیں مقابل کھڑی دلنشین ابصرا کے حسن کے سبب سرخیاں جھلکانے لگی تھی۔ وہ اس کے حسن پر بہکنے لگا۔ ایک دم سے اس کے ہونٹ غزل کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑنے لگے تھے۔ اس کی قربت پر غزل کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ بری طرح سے مزاحمت کرتی اس کے احساس سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگی، جس پر وہاب نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، اسے ٹانگ سے جگڑتے ہوئے بستر پر اس کے نزدیک جھکا۔ میں کسی شرط کو، کسی بد دعا کو نہیں مانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر، سب بڑوں کی اجازت، ان کی موجودگی میں نے تم سے نکاح کیا، دل و جان سے تمہیں اپنی شریک حیات سمجھا، اور اب نہ ہی میں تمہیں آزاد کروں گا اور نہ ہی اپنا حق چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر غزل کا دل بری طرح سے دہشت زدہ سا ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی ہے، ہیلپ۔ اس کی دلدوز چیخیں کمرے کے در و دیوار سے گونج رہی تھی، مگر آج شاید اس کی ایک بھی نہیں چلنی تھی۔ اس کے بدن پر جگمگاتی اس کے سرخ ریشمی لباس کو وہاب نے لمحوں میں تار تار کر کے اس کے بدن سے نوچ کر دور پھینکا تھا۔ غزل اپنی بے بسی پر خون کے آنسو روئی تھی، نظریں بھر نہ ہونے کے سبب شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپٹائے وہ اسے اپنے سینے پر لٹا چکا تھا، جس سے گھنے ابھیار سے بالوں نے ایک دم سے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔
تمہاری یہ آوازیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر لپٹائے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ بھاری ہاتھ مقابل کے بدن کے گہرائیوں کو محسوس کرنے میں مگن تھے۔ سہاگ رات ہے آج ہماری، پتہ ہے نا تمہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ آج کی رات اور آئندہ آنے والی تمام راتوں کو اب تم سے ایسے ہی میرا حق ادا کرو گی، اور تم ایسے ہی برہنہ ہو کر بستر میں میرا انتظار کرو گی ہر رات۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کے سرخ چہرے کو گھورتے ہوئے اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا، جس پر غزل کا چہرہ مزید جھکا۔ غزل مرد کے ایسے روپ کو پہلی بار دیکھتے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا، حقیقی معنوں میں کسی شعر کا نوالہ بننا کسے کہتے ہیں یہ اسے 19 سالہ زندگی میں آج معلوم ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ غزل کی ساری کوششیں اس کی ضد کے آگے دم توڑتی اب سسک رہی تھی۔ وہاب کی بڑھتی تھی شدت و پہ نڈھال ہوتی غزل اب تک آ کر آنکھیں موند گئی۔ وہاب بہت جلدی اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان ہمارے پاس واپس لوٹ کر آنے والا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں فاطمہ باجی آپ گل کا ہاتھ میرے وہاب کے ہاتھ میں دے دیں۔ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ اس کے آنے کے بعد میں جلد سے جلد اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ پروین خانم آنکھوں میں ڈھیر امیدیں لیے اپنی بڑی بہن سے دل کی خواہش ظاہر کرتی گویا ہے۔ بدلے میں فاطمہ بھی بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں، وہ اتنے بڑے جاگیردار رئیس اور پڑھے لکھے خاندان کا اکلوتا خوبرو اور قابل وارث تھا، جو جس کا رشتہ سامنے سے خود چل کر ان کی بیٹی کے لیے آیا تھا۔ ایسا انسان وہ اپنی بیٹی کے لیے چراغ لے کر ڈھونڈتی تو بھی نہیں ملتا۔ لیکن ایک بہت بڑی اور بھیانک سچائی بھی تھی جو انہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خوفزدہ کیے ہوئے تھی۔ ان کے چہرے پر اچانک خوشی کا احساس ہٹ کر ایک تاریک سایہ لہرانے لگا، جسے پروین خانم بھی دیکھتی پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا ہوا باجی؟ پروین وہاب کا رشتہ گل کے لیے آنا یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، خوش بختی ہے، لیکن تم جانتی ہو اس بد دعا کو جس کا منحوس سایہ اب بھی تمہارے خاندان کے مردوں پر لہرا رہا ہے، ہاشم سکندر بھاگ کے بھائی ابدادوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ رسم کے پہلی شادی ہونے پر وہ 6 ماہ تک اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائے بنا انہیں طلاق دیتے ہیں اور پھر یہ دوسری شادی کرتے ہیں جو کامیاب ہوتی ہے۔ سنا ہے ہاشم باپ نے اپنی پہلی بیوی سے اسی رات جذبات میں آ کر تعلق تو قائم کر لیا، لیکن وہ بیچاری صبح کا سورج نہ دیکھ سکی۔ مجھے اسی بات کا ڈر ہے پروین گل، میری نازو بڑی پلی بیٹی ہے، اس بد دعا کی نحوست میں اپنی بیٹی پر کیسے پڑنے دوں؟ تم سے شادی سے پہلے بھی تو ہاشم بھائی نے ایک عورت سے خاموش نکاح کر اسے چھوڑا تھا، پھر تم ہی اصل اس خاندان کی بہو بن کے آئی تھی، بھول گئی؟ فاطمہ گہرے لفظوں میں کہتی پروین کے کئی خدشات میں اضافہ کر گئے۔ کہتے تم ٹھیک رہی ہو، میں اتنی بڑی بات کیسے بھول گئی؟ خیر میں بھی ایسے ہی کوئی راستہ نکالوں گی، اس کے بعد گل کو اپنی بہو بنا کر اس حویلی میں لاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، میں آج ہی ہاشم سرکار سے اس مسئلے پر بات کرتی ہوں، پھر وہاب کے آنے پر ہم اس سے بات کر کے پہلے تو اس منحوسیت سے پیچھا چھڑائیں گے، پھر اس کی اور گل کی شادی اور دھوم دھام سے کریں گے۔ پروین خانم ہوتی اپنی شال خود پر پھیلاتی فاطمہ سے بولی اور پھر ان سے اجازت لیتی چلی گئی۔ گھر آ کر انہوں نے جب ساری بات ہاشم سکندر کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی اس بات کو حقیقت قرار دیتے یہی مشورہ دیا کہ وہاب کی پہلی شادی کسی اور لڑکی سے کر کے اس کے طلاق کے بعد اس کی دوسری شادی کو کامیاب دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ میاں بیوی کے صلاح مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا کہ اس کے آتے ہی وہ 1 ہفتے کے اندر اس کا نکاح کسی ایسی لڑکی کے ساتھ کر دیں گے جسے طلاق کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب پروین خانم اور ہاشم سکندر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کا، ان کے جگر کا گوشہ 4 سال بعد واپس لوٹ آیا تھا۔ لمبا قد، گورا رنگ، بھوری آنکھیں، گھنے بال، ورزشی جسامت، وہ خوبصورتی کا شاندار شاہکار تھا۔ ہائے میرا بچہ، شہزادوں سے بھی سین میرا بیٹا، پروین خانم سے سینے سے لگائے کئی ہزاروں کے نوٹ اس پر سے وارتے ہوئے خوشی سے بولی۔ وہاب ان کی ممتا پر نہال ہوتا خوشی سے سرشار ان کے ماتھے پر لب رکھتے ملا، پھر اس باپ سے ملنے لگا جو کتنی ہی دیر سے سین میں بھرے کھڑے رہے، اور بھی اس کے خاندان کے باقی لوگ بھی تھے جن سے وہ ایک ایک کر کے اب مل رہا تھا۔ اس کے بعد کھانے پینے کا ماحول بنا۔ وہاب بہت تھک گیا تھا، جس پر وہ اٹھ کر پرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے سب اپنی اپنی خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ سچ ہے بیٹا،
ہمارے خاندان کے مرد پہلی شادی صرف نام کی کرتے ہیں، 6 ماہ بعد طلاق کے بعد پھر جب دوسری شادی کی جاتی ہے وہی اصل بیوی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پہلی عورت کی موت یقینی ہے، یہ سمجھ لو۔ ایک قسم کی منحوسیت ہے جو ہمارے خاندان کے مردوں سے کسی بھوت کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ اس کا صرف ایک یہی توڑ ہے۔ پروین خانم اور ہاشم سکندر کب سے اسے یہی بات سمجھائے جا رہے تھے، جو کسی صورت اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کیا بکواس ہے بابا جان، کون سی بددعا، کیسی منحوسیت! آپ کے باپ کی اگر کسی بیوی کا انتقال قدرتی طور پر ہوا ہوگا تو آپ لوگ اسے حقیقت مان کر یہ ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، جبکہ طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جسے میرے رب نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ ذرا یہ تو سوچیں، جس لڑکی کو آپ نکاح کروا کر لا رہے ہیں اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی نا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں کروں گا، جس سے میری شادی ہوگی وہی میری بیوی بنے گی۔ بات ختم۔ اب اپنے اٹل فیصلے میں بولا، ارے اس لڑکی کی زندگی کیوں برباد ہوگی؟ ہم پوری بات چیت کر کے اس لڑکی، اس کے خاندان وغیرہ کی اجازت سے یہ نحوست کا توڑیں گے، اور ہم نے کہا تھا اس لڑکی سے اپنی نسل چلوانی ہے، وہ جیسے آئے گی بند کلی کی طرح ویسے جائے گی۔ پروین خانم زمانی انداز میں بولتے اسے پھر منانے لگی، جس پر وہاب آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو یک ٹک دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کی ماں باپ تھے، اتنی ویکینسی خیالات کے مالک۔ اگر اس سے دوست احباب یہ سب دیکھ لیتے نا تو کبھی یقین نہیں کر پاتے کہ یہ اتنے قابل اور ذہین وہاب سکندر کے والدین ہیں۔ دیکھ وہاب، تجھے میری قسم ہے، تو یہ نکاح کرے گا بس، پروین خانم ضدی لہجے میں کہتی۔ ایک دم اٹھی۔ اس کے راضی نہ ہونے پر انہوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا ہی مناسب سمجھا، جس پر وہ آخر میں گہرا سانس لیتا کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہی ضد ہے تو میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، جب لوگوں کو ٹھیک لگے وہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا نکاح آپ لوگوں کی مرضی اور خوشی سے ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے وہ آپ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، جس پر پروین خانم اور ہاشم سکندر اس کی بات کا مطلب بنا سمجھے ہی خوش ہو گئے۔ پروین خانم تو وقت ضائع کیے بنا گاؤں بھر میں لڑکیاں تک دیکھنا شروع ہو گئی۔ انہیں جلد سے جلد اس نحوست کو اپنے بیٹے سے وار کر پھینکنا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی بہو بنا کر گھر لا سکے۔ آخر اگلی صبح شام کی بھاگ دوڑ رنگ لے آئی اور انہیں وہ لڑکی مل ہی گئی جس نحوست کے طور پر راضی ہو گئی تھی۔ نام غزل تھا، 18 سال کی کمسن معصوم اور بہت ہی حسین، سے دیکھ کے آنکھیں اسی پر ٹھہر جائے۔ خانم خود ایک پل کو اسے دیکھتی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہیں اس کی اتنی خوبصورتی سے ڈر لگا کہ کہیں باب اسے دیکھ کر بہک کر سب کچھ خراب ہی نہ کر بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راضی بھی تو نہیں ہو رہا تھا نا اس نکاح کے لیے۔ وہ مجبور تھی اسے وہاب کے نکاح میں لانے کو۔ غزل ایک غریب ماں کی بیٹی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب اپنی محنت اور لگن سے اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر ہی لی تھی، اس کے بعد ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس نے تعلیم آگے روکتے ہوئے گھر ہی میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی۔ اس نکاح کے بدلے اس نے پروین خانم سے صرف اتنا کہا کہ اس کی ماں کا علاج کروا دے، جس پر وہ خوشی سے راضی بھی ہو گئی تھی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی اور وہ وہاب سکندر کے نام کی دلہن بن کر حویلی آ گئی۔ نہ کوئی رسم، نہ شہنائی، نہ کوئی مہمانوں کی ہنسی کی کھنکار، نہ کوئی شگن اور نہ ہی کوئی خیر مقدم۔ کتنے ہی حسین خواب اس کی پلکوں کے پیچھے آج دم توڑ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی ایک غریب لڑکی کو لینے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آج کے خوبصورت دن کے لیے اسے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہو۔ ویسے ایک بات کان کھول کر سن لو، بے شک نام کا ہی صحیح لیکن نکاح تو ہوا ہے، وہاب کی ضرورتوں کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہوگا۔ پروین خانم کی سنجیدگی کی بات پر غزل جھٹکے سے سر اٹھاتی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، جس پر وہ اچانک اپنے منہ سے نکلے الفاظ پر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب اس کی ضرورتوں سے یہ تھا کہ اس کے کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کے کمرے کی صاف صفائی، اس کے علاوہ میں تمہیں اس کے سامنے بھٹکتا بھی نہ دیکھوں۔ اس کے سارے کام تم اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دو گی۔
تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ نکاح تو ہوا ہے لیکن تم اس پر اب بھی خود کو حرام ہی سمجھو۔ ان کی باتیں سن کر غزل کے کان سرخ ہو گئے۔ اس کے دل نے پروین خانم کے الفاظوں پر استغفار کیا۔ اپنے سامنے سرخ عروسی لباس میں ملبوس اس 18 سالہ بے انتہا خوبصورت لڑکی کو سنجیدگی سے گھورتے خانم نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ ان کی تیز نظر اس کے خوبصورت چہرے پر تھی جو اپنی عمر سے بڑی عورت کی سنجیدگی لیے خاموش کھڑی تھی۔ رخشندہ اس کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ پروین خانم کی گرجدار آواز پر خشندہ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھی اور اسی لباس میں ملبوس غزل کے پاس جاتے اس نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں چل سکتی ہوں، تبھی اپنی گہری آواز میں بولی جس پر خشندہ حیران ہوتی اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ پروین خانم نے اس پل اسے چھوٹی لڑکی کو اچنبھے سے دیکھا جو اندر سے کہیں چٹان سے مضبوطی لیے ہوئے تھی۔ وہ خشندہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل دی جو ایک دروازے کے سامنے آتی رکتی ہوئی بولی تھی، یہ ہے تمہارا کمرہ، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے آ کر مجھے بتا دینا۔ تم ہماری مالکن تو ہو نہیں جس کے لیے میں اوپر بھاگ بھاگ کر آؤں گی۔ خشندہ منہ بڑا کر کہتی اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھتی بولی اور چلی گئی۔ غزل ہلکا سا مسکرا دی اور دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ خستہ حال کا ایک کونے میں رکھا بیڈ جس پر پرانی چادر بچھی تھی، چھوٹی سی لکڑی کی الماری کے ساتھ ایک میز، کرسی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ چھوٹا سا اپنے ساتھ لایا وہ بیگ ایک طرف رکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا وہ گھر سے کھا کر آئی تھی۔ اب اسے تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی تھی جسے وہ جلد ہی بیڈ پر لیٹتی سو گئی۔ وہاب آستینے اوپر کرتا تیزی سے اپنے کی طرف بڑھا لیکن کمرے کا دروازہ کھولنے پر اسے گہری مایوسی نے گھیر لیا۔ اس کا نکاح ہوا تھا، دلہن کہاں تھی؟ یہ کس قسم کی جہالت تھی؟ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ابھی وہ گہرے سانس لیتا کھڑا ہی تھا جب ایک ملازمہ وہاں آتی بولی، چھوٹے صاحب آپ کو بی بی جی کھانے پر یاد کر رہی ہیں۔ غزل کہاں ہے؟ جب غصے سے پلٹتا بولا، وہ تو اوپر کے کمرے میں ہے جی۔ ملازمہ ایک دم گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے اسے بھی بولو کھانا کھانے ہے، اتنا کہتا ہوا چلا گیا۔ جب ملازمہ سر جھکانے لگی اسے سمجھ نہیں آئی کس کی بات مانے، چھوٹے صاحب کی یا سردار نے کی۔ کیا ہوا بیٹا کھانا کھاؤ۔ پروین خانم سے خاموش بیٹھے دیکھا پریشانی سے بولی، غزل کو آنے دے پھر ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہاشم سکندر اور پروین خانم کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اسے کھانا کمرے میں پہنچا دیا گیا، اس کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں، ہاشم سکندر سختی سے بولے جس پر وہاب لب بھینچ کر رہ گیا۔ انہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اس لیے سمجھانے سے کہیں زیادہ اس کا عمل کرنا اب ضروری تھا۔ اس وقت سمجھداری سے کام لیتے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے قریب 2 بجے کا وقت تھا جب وہ دروازہ کھولتے بنا 8 کے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جسے ایک نگاہ دیکھ وہاب نے لب بھیج ڈالے تھے۔ وہ افسردہ سانس خارج کرتے آگے بڑھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی پہلی نگاہ بستر پر سو رہی اس نازک وجود پر پڑی جو اس کے محرم بنا کے لائی گئی تھی۔ قریب آتے اس کے معصوم چہرے پر جیسے ہی اس کی پہلی نگاہ پڑی وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کمال کا حسن تھا، اوپر سے اس کی کم عمری، وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اسے اس بات کا اعتراض کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی کہ پہلی نظر میں ہی وہ غزل پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ آہستگی سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر بغور دیکھا جو دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں میں بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کی بے خبری میں اپنی محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پہ ثبت کرتا اٹھا۔ اچانک اس کے جذبات موزون ہوئے، اس کے جسم کو بھڑکانے لگے۔ آج کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں زوجہ محترمہ، لیکن کل کی رات آپ سکون کی نیند نہیں بلکہ میری پناہوں میں سسکیاں لیں گی۔ وہاب ایک نظر اس کے دل میں کہتا اپنے نرم گرم جذبات لے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح غزل نیچے سر جھکائے کچن کی طرف بے خیالی میں بڑھ رہی تھی، تبھی برابر سے آتے وہاب سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی جس سے وہ زمین پر گرتی، تبھی وہاب کے مضبوط بازو نے اسے سنبھال لیا۔ غزل ایک دم گھبرا کر اس سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کوئی مہلک بیماری ہو۔ وہاب تو کھلی آنکھوں سے اس کے ہوش اور باحسن دیکھتا کھڑا ہی رہ گیا۔ جب وہ جلدی سے جانے لگی تبھی وہ اس کی کلائی زور سے پکڑتے دیوار کی اوٹ میں ہوتا ایسے اسے خود سے لگائے کھڑا ہو گیا کہ کوئی ان دونوں کو دیکھ نہ سکے۔
وہاب کی اچانک کمال پر غزل کی تو جسم سے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی تھی۔ وہاب اس کی آنکھوں کو دیکھ کر محبوس سا ہوا تھا۔ سنہری رنگ کی گہری آنکھیں جن میں حیرانگی بھرتی تو اپنی پلکوں کو بھی معصومی سے چپکاتی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانے دیں، چھوڑیں، مجھے کوئی دیکھ لے گا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ کانپتی آواز میں بمشکل بولتی اسے دور ہونے لگی، لیکن وہ تو اسے اپنے تھوڑے اور قریب کر گیا، جس سے اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی، ایسے کہ دونوں کے دل کی دھڑکنیں صاف ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہاب اس کی کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ اس کی پیٹھ کی طرف موڑتا اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے انکار نہیں کیا وہاب سکندر نے، پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ حق رکھتا ہوں تم پر، سب سے زیادہ محبت ہو تم میری، پہلی اور آخری بھی، سنا؟ ہلکی آواز میں سرگوشی کرتا اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گیا۔ غزل تو سناٹوں میں گھری رہ کر رہے، ایک لفظ بھی وہاب کا خاک اس کی سمجھ نہ آ سکا۔ تبھی وہ مزید اس کے چہرے پہ جھکا اور حقیقت محبت سے اس کی آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ناشتہ لے کر فوراً وہاں آؤ، نہیں تو میں بھوکا رہوں گا اور اس کی زدمادار تم ہوگی۔ اس کی کلائیوں کو آزاد کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولتا چلا گیا۔ غزل جو اس کے شاندار شہزادوں جیسی آن پان والے اس انسان کے سحر و لمس کی جادوگری پر اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی کہ اسے اپنے قدم لڑکھڑاتے اور جسم کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ یہاں اپنے شوہر کی قربت اور محبت جیسے جذبات کی بیزرائی کے لیے نہیں آئی، پھر وہ کیوں اس کے نازک جذبوں کے ساتھ کھیلنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا؟ وہ کیوں اسے اپنی قربت کے اور محبت کے حسین جذبوں کے صحرا میں جکڑنے کے در پہ تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ان کی یہ راہیں الگ ہو جانی ہیں؟ عجیب عجیب سے خیالوں میں گم وہ کچن تک آئی تھی جب اپنا ناشتہ خود بنانے لگی۔ ایک ملازمہ ٹرے میں شاندار ناشتہ سجائے شاید اوپر وہاب کو دینے جا رہی تھی جب اس کی آواز غزل کے کانوں میں گونجی۔ غزل ہاتھ میں اپنا سادہ سا ناشتہ پکڑے سوچنے لگی کہ جائے یا نہ۔ دل کہتا بھاگ کر چلی جائے اور اس کے شہزادوں سے حسن کو جی بھر کے نہارے، جبکہ دماغ کہتا نہیں، وہ اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس دل اور دماغ کی جنگ میں کھڑی وہ آخر کار تھک کر وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ سامنے پڑا ناشتہ کب کا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ 2 گھنٹے روتی رہی تھی، آخر میں آنسو پوچھتی وہ ٹرے ایک سائڈ پہ کرتی جانے لگی جب اس نے دیکھا ملازمہ وہاب کا وہی ناشتہ اٹھائے واپس لا رہی تھی۔ دیکھو ذرا چھوٹے سرکار کبھی ناشتہ نہیں چھوڑتے، انہیں ناشتہ وہ بھی شاہی ضرور چاہیے ہوتا ہے، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ملازمہ ناشتے کی بڑی ٹرے واپس رکھتی بولی، جبکہ یہ سن کر وہاب بھوکا ہی رہا ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے ایک گھونسا لگا تھا اس کے کلیجے پر۔ غزل منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی، اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں سائیں؟ وہ دل میں مخاطب اس سے بولی تھی۔ صبح سے اب رات ہونے کو آئی تھی جب اس نے ناشتے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جس سے اسے نکہت محسوس ہونے لگی۔ نہ کوئی پوچھنے آیا، کسی کو کیا فرق پڑتا تھا اس کے بھوکے رہنے سے۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکلتی نیچے آ رہی تھی کہ اس نے خانم کو وہاب کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہاب بیٹا، دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خانم پریشانی سے دروازہ بجا رہی تھی، لیکن وہاب دروازہ کھولنا تیار ہی نہیں تھا۔ اماں آپ جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آخر بات کیا ہے؟ خانم بولی، مجھے تنگ مت کریں۔ ضد پر تنگ آتی، آخر کار وہ بھی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر بھی صبح سے بھوکا ہے غزل کو بہت گلٹی فیل ہوا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی، کھانا ٹرے میں رکھا اور چپکے سے وہاب کے دروازے پر آتی دستک دے گئی۔ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑکتا کانوں میں بج رہا تھا۔ اماں پھر آ گئی، جائیں یہاں سے۔ جب وہاب کی اس سے بڑی آواز آئی، یہ میں ہوں غزل، پلیز دروازہ کھولیں۔ اب اس نے بولا ہی تھا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، جس سے غزل ڈر کر سامنے دیکھنے لگی جہاں وہاب آنکھوں میں حیرانگی اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا دینے آئی ہیں تو واپس لے جائیں، میری بھوک مر گئی ہے، آنکھوں میں ناراضگی لیے اسے تکتا بولا۔ غزل ہونکوں کی کیفیت لیے چپ چاپ کھڑی رہی جب وہاب خود آگے بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں اندر لے آیا۔ اب بھی کیوں خیال آیا؟ کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتا وہ میں غزل چہرے
وہ غزل چہرے پر ڈر خوف و بیزار کے لیے بول ہی نہ سکی۔ جب وہ ہلکا سا مسکراتے اسے بیڈ پر لے آئے بیٹھا۔ یہ ضد ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ جانتے ہیں میری اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، غزل گہرے دکھ سے سر جھکائے بولی۔ بے شک میں اسی خاندان کا مرد ہوں اور ہاشم سکندر میرے بابا ہیں، لیکن میں آج کے دور کا پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں۔ مجھے فضول کی بکواس باتوں سے زیادہ نکاح پر یقین ہے۔ میں پہلے ہی سب کو کہہ چکا تھا کہ جس سے میری شادی ہوگی وہی میری بیوی ہوگی، جسے میں تمام حقوق، عزت اور احترام دوں گا، بھلے سے وہ جیسی بھی ہو۔ میری زندگی میں اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، وہاب سنجیدگی سے کہتا۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ بڑے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا، جو ٹھنڈے ہوتے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، خانم کو معلوم ہوا تو میں تمہیں اتنی محبت اور پیار سے سمجھا رہا ہوں اور تم وہی خوف دل میں لیے بیٹھی ہو۔ اصولاً تو شادی کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے اہم اس کا شوہر ہوتا ہے، اور تم ہو کے وہاب اب تھوڑا سختی سے بولا، جس پر غزل کی آنکھیں تھوڑا نم ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، ہمیں ایسے نہیں ملنا چاہیے۔ غزل جلدی سے کھڑی ہوتی جانے کو ہوئی جب وہاب آنکھیں پھاڑے حیرت سے بولا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی غیر محرم ہوں۔ غزل شوہر ہوں میں تمہارا، اور سب سے زیادہ حق میرا ہی بنتا ہے تم سے ایسے تنہائی میں ملنے کا، نہ کہ ان کا جو بنا نکاح کے بھی سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، تم کہیں نہیں جا رہی۔ وہاب اب غصے سے پاس بیٹھا تو اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پہ ڈالتا اس کے بال کھول گیا۔ اب وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہو۔ ویسے عمر کیا ہے تمہاری؟ ایک نوالا توڑتا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھائے بولا۔ 18 کی ہو، پریشان سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتی غزل بولی، جس پر وہاب نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا، اتنی چھوٹی، یہ وقت تو تمہارے پڑھنے لکھنے کا تھا، کہاں تم شادی کے چکر میں پڑ گئی۔ خیر اچھا ہوا، نہیں تو میں بیچارہ کہاں جاتا۔ اس سے پہلی نظر میں اپنی چھوٹی سی بیوی سے محبت ہو گئی۔ کوئی نہیں، جس طرح اللہ نے اب تک میرا دل تمہارے لیے محفوظ اٹھا رکھا تھا، اسی طرح تمہیں تو میرے پاس آنا ہی تھا۔ پر ہاں، میں خود لوں گا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ ہلکا پھلکا مذاق بھی کر رہا تھا، جسے غزل سے منہ پر ہاتھ رکھتی سہنے لگی۔ اب میں چلتی ہوں سائیں، بہت دیر ہو گئی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتی وہ جانے کو ہوئی۔ یہ کیا سائیں سائیں لگا رکھا ہے تم نے؟ میرا نام لو، وعدہ کرو کل تم پھر اس ٹائم آئے ہوئے۔ جیسے ہی جانے لگی وہاب اسے پکڑتا سینے سے لائے مخمول لہجے میں بولا، انہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو خبر اچھا ہی ہے، پتہ چل جائے، اس طرح چھپ چھپ کر تو نہیں ملنا پڑے گا نا۔ اگر تم مضبوط ہو جاؤ، میرے ساتھ دو، تو میں سارے حالات بہتر کر دوں گا۔ ویسے پھر خود پر یقین کرنے کو کہہ رہا تھا۔ غزل آنکھوں میں خود حسیتی لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے جانے سے پہلے مجھے کوئی خوشی دیتی چلی جاؤ۔ وہاب کا لہجہ جذبات کی عکاسی پیش کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ غزل کا چہرہ اچانک لال ہوا جب اس کی نازک کلاہیوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے لے جاتے خود سے قریب تر کر گیا۔ غزل تھر تھر کانپتے آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہاب اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا خود بھی آنکھیں بند کرتا۔ جیسے اس کے چہرے پر جھکا، تبھی غزل اسے دھکا دیتی جلدی سے بھاگ گئی۔ وہاب تو اس کی حرکت پر حیران ہی رہ گیا، پھر ہنس دیا۔ چلاک لیکن معصوم۔ غزل کمرے میں آتی کتنی ہی دیر اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالنے میں لگی رہی۔ اگلے دن وہاب اس کے شدت سے کمرے میں انتظار کر رہا تھا، لیکن غزل نہیں آئی۔ اب اسے بہت غصہ آنے لگا۔ کل کتنی دیر تک وہ اسے ہر طرح سے سمجھاتا رہا، لیکن وہ تھی کہ اس کے سمجھنے کو تیاری نہیں تھی۔ اب وہاب کو اسے قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا تھا۔ جب وہ غصے سے چلتا اس کے قریب کی کمرے کی طرف گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا غزل، میرے محبت اور نرمی کا یہ صلہ دے۔ تم نے مجھے کتنا یقین تھا کہ تم آؤ گی، لیکن تمہاری نظر سب کی اہمیت رہی سوائے میرے۔ اب مجھے یہ قدم اٹھانے کے لیے تم نے خود ہی مجبور کیا ہے۔ اپنے پیچھے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا وہ اس کی طرف بڑھا، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سا تہ رہا تھا۔ نہیں وہاب، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خوف سے تو نکلتے دروازے کی سمت بھاگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے مقابل نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ شش، پر پھڑاؤ مت، میں نے کہا تھا اگر تم نہ آئی تو پھر میں خود آؤں گا۔ اپنے کان کے نزدیک وہاب کی گمبھیر سرگوشی نما آواز سنتے اس کی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ وہ اسی لمحوں میں بازو سے پکڑتے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی غزل کے ہونٹ اور گردن پر پڑ رہی تھی، جبکہ وہاب اس کی مدہوش کرتی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے خوف سے گلابی پڑ رہی تھی۔ وہاب کا بھاری ہاتھ غزل کی نازک کمر کے گرد
پورے استحقاق سے لپٹا تھا۔ سیاہ آبشار ایک دم سے اس کی پشت اور مقابل کے چہرے پر بکھرے تھے۔ غزل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کو کمر سے لگائے مقابل نے جھک کر اس کی گردن کو بتابانہ چوما تھا۔ غزل کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوا۔ وہ بری طرح سے چھٹپٹائی تھی۔ دوپٹہ اتارتے وہاب نے جھٹکے سے اسے دور پھینکا تھا، لیکن وہ تھا کہ اس کی آہیں مینتے جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہیں کر رہے تھے۔ جھٹکے سے اس کی گود میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ پر لے آیا اور بہت نرمی سے اس پر جھکتا پورے استحقاق سے اپنا حق لینے لگا۔ غزل کی تمام عظمت اس کے سامنے دم توڑ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی پیار کے برسات میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلی صبح وہاب کے لیے بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ وہی غزل کے لیے پریشانی اور ڈھیرے فکرے لے کر آئی تھی۔ وہاب نے کل رات جو کیا تھا، اگر اس کا خانم کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ ایسی سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی جب اس سے اپنی گردن پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے مڑتی روتی ہوئی بولی، آپ نے اپنی مرضی کر لی وہاب، اب میں کیا کروں گی؟ کیا جواب دوں گی سب کو؟ جب آپ مجھے چھوڑ دیں گے تب مجھے کون اپنائے گا؟ اس کی وہی باتیں سن کر وہاب کا دماغ بھی گھوما۔ عزت نہیں لوٹی، تمہاری شوہر ہوں، تمہارا حق لیا ہے اپنا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ میری بیوی بن کر رہو گی تم اب سے، اور کل رات تو میں نے تمہارا رونا دھونا برداشت کر لیا، لیکن اب کی راتیں تم مجھے روتی دھوتی نہ ملو۔ صبح اٹھنے پر اس کا حسن دیکھ کر ایک بار پھر بہکتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، لیکن اس کی وہی پرانی باتوں پر سٹ پیٹتا دیکھ اٹھ کر چلا گیا۔ غسل کے بعد وہ کھلی سی آئینے کے سامنے کھڑی قمیض کی ڈوری باندھ رہی تھی جب اچانک کمرے میں داخل ہوتا وہاب اس کی پشت کو دیکھ مدہوشی میں لہجے میں بولا، ایسے کام کرتا ہوں تو دروازہ بند کر کے کیا کرو لڑکی، ورنہ واش روم یا ڈریسنگ روم میں چینج کیا کرو۔ غزل اس کے دیکھتے جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اس کی سانسیں اچانک وہاب کو وہاں دیکھ تیز چلنے لگی۔ سیاہ رنگ کا ویلوٹ کا سوٹ اس کے بدن پر جچ رہا تھا، گردن کی پشت دودھ کے مانند چمک رہی تھی۔ پھیکے بالوں کی وجہ سے پوری پچھلی قمیض گیلی ہو چکی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے بغور سے متناسب سراپے کا جائزہ لیتا آئی برو چکاتے دبے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے نزدیک کھڑے ہوتے اچانک اس کے ہاتھ غزل کی پشت پر ڈوریوں میں الجھے۔ وہاب بے اختیار اس کی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا ڈوریاں باندھنے لگا۔ غزل کرنٹ کھاتے مڑنے لگی، مگر وہاب اس کی کوشش بڑی آسانی سے ناکام بنا چکا تھا۔ تم تو کافی ہاٹ ہو بیوی، اس سے دور ہوتا۔ اس کے سراپے پر بے باک نگاہیں دوڑاتے وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشیوں سے بولا۔ غزل کی آنکھیں شرم و عفت سے بند پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مقابل کے ایسے جملوں کا جواب کیا دے۔ بیچ چمچ چھوڑے مجھے اب یہاں کیوں آئے ہو؟ ہونٹوں سے وہ مشکل بولی تھی۔ اس کے لہجے کی لرزاہٹ پر شباب نے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ تمہارے کمرے میں کوئی نہیں آنے والا غزل، ڈرنا چھوڑ دو، نہ ایک دن تمہیں تھک ہار کر میری باہوں میں ہی آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ اس کے بھیگے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ مدہوش کے لہجے میں بولا تھا۔ کمر پر اس کی سخت تر ہوتی گرفت محسوس کرتے غزل چھٹپٹائی تھی۔ سانسوں کی سرسراہٹ وہاب کو اپنی دھڑکنوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاب کے ہونٹ اس کی گردن پر لمس چھوڑ رہے تھے۔ اس کی مزاحمت کے باوجود بھی وہ اسے تنگ کرنے میں مگن تھا۔ جب غزل کے سکنے پر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا، وہ اسے محض تنگ کر رہا تھا، مگر ایک سچ یہ بھی تھا کہ اب وہ اس کی بیوی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی وہاب کو اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس حویلی کا خوبصورت مرد تھا۔ اپنی دسترس میں موجود عورت اسے اپنی باہوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنی چاہیے تھی۔ جب ایک دم سے اس نے دور ہوتا بنا کچھ کہے باہر نکل گیا، غزل اب اس کی بڑھتی جسارتوں پر ڈرنے لگی تھی۔ دوسری طرف خانہ وہاب کی دوسری شادی کی زوردار تیاریاں اس کے سامنے کرتے دکھائی دیتی، جو اس کے دل پر آری کار کا وار کرتے۔ وہ انہیں سے کیسے بتاتی کہ ان کا بیٹا کب کا اس کی بیوی کے درجے پر فائز کرتا ہمیشہ کے لیے اسے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہاب جو صبح کا گیا اب تک نہیں لوٹا تھا، خانم کے ساتھ وہ بھی اس کی فکر میں پریشان تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، نیند سے اس کی آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی۔ کل رات پھر وہاب کی گستاخیوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، تو آج اس کی غیر موجودگی اس کا دل ہلائے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے 1 بجے تک وہ خود کو جاگنے پر مجبور کرتی رہی۔ آخر کار اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔
جب وہ رات 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تھا، ہلکی چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی ایک بہت حسین نظارہ پیش کر رہی تھی۔ آج کا سارا دن بہت تھکا دینے والا رہا تھا۔ شال دانوں سے اتارتے ایک طرف رکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے قمیض کے اوپری بٹن کھولتے، قمیض اتارتے کرسی پر پھینکے، پھر غزل کے سمت بڑھائے ہاتھ غزل چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے بے خبر سو رہی تھی۔ لبوں پر رینگتی مسکراہٹ کو دبائے ہوئے آہستگی سے بیڈ پر سو رہی تھی۔ کمفرٹر خود پر اوڑھتے اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہاب اس کے بے انتہا نزدیک لیٹتے سے کمرے سے جگڑتے سینے میں بھینتے اس کی گردن میں چھپ چکا تھا۔ اپنی گردن پر کسی کی دہکتی سانسیں، کسی کے ہونٹوں کے عجیب سے لمس پر وہ نیند کی قسم سائی تھی۔ اس پر وہاب نے لب دانتوں تلے دبائے، اپنی پیٹ اس کے گال پر رب کی، جس کی زبان سے غزل کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ نیند سے بھری گلابی آنکھیں واقعی سے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہاب کی بری آنکھیں اسی پر ٹکی تھی۔ ہائی سویٹ ہارٹ، گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ غزل کئی لمحے خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سوئی تھی تب وہاب کہیں بھی نہیں تھا۔ اب اس کا یوں اپنے اس قدر نزدیک ہونے سے خواب ہی لگ رہا تھا، جبکہ وہاب بے قرار نگاہوں سے اسے خوبصورت چہرے کو دیکھتے، اس کے ہاتھوں کو چومتے اس کے چہرے پر جھکا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس وقت وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنی تھکن جاگ کر اور سگریٹ پھونک کر ختم کر دیتا تھا، مگر آج سامنے لیٹی لڑکی سے حلال بیوی تھی۔ وہ اپنی ہر جائز خواہش اس سے پوری کرنے کا حق رکھتا تھا۔ وہ اپنی ہر جائز خواہش اس کے اوپر پورا رکھتا تھا۔ آپ آ گئے، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو غزل اس کے خود پر حاوی ہونے پر گھبرائی تھی۔ دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ آئی نیڈ یو غزل۔ وہ اس کی گردن سے چہرہ اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مدہوش کن لہجے میں بولا تھا۔ وہ پہلی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، جسٹ ریلیکس۔ وہاں بھی اسے پچکارت کے نرم لہجے میں بولا۔ اسے یقین تھا وہ تھوڑی دیر نخرے دکھائے گی مگر پھر مان جائے گی۔ وہی ہوا۔ وہاب ایک بار پھر اس کے وجود پر گہرے سائے کی طرح چھایا، اس کے اپنی شدتوں سے نڈھال کیے ہوئے تھا۔ اگلی صبح وقت سے پہلے غسل کرتی واش روم سے باہر آئی۔ جب اس نے پلٹ کر محبت بھری نگاہوں سے وہاب کو دیکھا، آہستہ سے قریب آتی، جھک کر اس کے ماتھے کو چومتی، وہ جیسے دروازے سے باہر نکلی وہیں اس کی آنکھیں سامنے کھڑی پروین خانم کو دیکھتی دم بخود رہ گئی، جو کہ ہر بار نظروں سے اسے دیکھ گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہا کا سرخ ہو گیا تھا، ایسے جیسے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ آن سمٹا ہو۔ اس نے پلٹ کر مدد طلب نظروں سے کمرے میں دیکھا جہاں وہاب بے خبر سو رہا تھا۔ تبھی خانم آگ کا جوالا مکھی بنی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور زور سے اس کے بھیگے بالوں کو پیچھے سے دبوچے کھینچ کر نیچے لے جانے لگی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ تم گھٹیا لڑکی، میری بہن کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی؟ گھٹیا لڑکی؟ اس لڑکی میں تمہیں نکاح کروا کر لائے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ میری ناک کے نیچے راتیں رنگین کرتے پھرو؟ سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا۔ کیا لگا میرے بیٹے کو پھنسائے گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ غراتے ہوئے کہتی ساتھ اسے کان سے بھرے فرش پر پھینک چکی تھی۔ شیشے کے کئی ٹکڑے اس کے ہاتھ اور ٹانگوں میں پیوست ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، سر بے بسی اور شرم سے جھکتا چلا گیا تھا۔ ایسے تانے تو اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے جو شاید موت کے بعد اس کا پیچھا چھوڑتے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چٹاخ، غزل اپنی صفائی میں بولتی، مگر اس بات کو پروین خانم کے تھپڑ نے روک ڈالا۔ غزل کا سر چکرایا تھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، گال پر انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیاں دبانے لگی۔ کیا کر رہا تھا وہاب تمہارے کمرے میں؟ مکار لڑکی، کیا کر رہی تھی رات بھر تم اس کے ساتھ؟ بولو۔ ان کی آواز اور قدرے بلند ہوئی، تبھی ہاشم سکندر بھی وہاں کے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ جب دو بدچلن لڑکی پروین خانم کے پیچھے کو دھکیلتی چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہاشم سکندر غصے سے آگے بڑھے، ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غزل کو تھپڑ مارتے پیچھے سے آتے، کسی نے ان کا فضا میں بلند ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ ہر کوئی شاکڈ سی کیفیت میں مبتلا سامنے کھڑے وہاب کو دیکھنے لگا۔ وہاب؟ ہاشم سکندر پھیلی آنکھوں سے دیکھتے بڑبڑائے۔ آنکھوں کی پتلی حد درجہ پھیلی تھی کیونکہ وہ شرٹ لیس برہنہ جس حالت میں وہاں آیا تھا، ان کا پورا وجود لمحوں میں شل پڑ گیا۔ پروین خانم بری طرح سے چکرائی تھی۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہاب یوں ایسی حالت میں چلا آئے گا۔ پیچھے ہٹو تم وہاب، ایسی بدکماش عورتوں کو اچھے سے جانتی ہوں میں، آج اس کو میں جان سے مار دوں گی۔ پروین خانم نے غزل کو بالوں سے جگڑتے بے دردی سے کھینچا۔ غزل کی دلدوز چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی۔ وہاب تڑپ کر آگے بڑھتا ایک جھٹکے سے غزل کو سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اماں؟ بولے مت، یہ میری بیوی ہے۔
وہاب سکندر کی عزت آپ تو کیا کوئی بھی اسے چھونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ نکاح کیا ہے میں نے اس سے، آپ سب کی موجودگی میں گناہ نہیں کیا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ نہیں مانتی میں اس نکاح کو، نہیں مانتی اس لڑکی کو تمہاری بیوی سے، اس کو طلاق دو فوراً۔ تمہاری شادی گل سے ہونا طے پایا اور گل سے ہوگی، اس لیے اس عورت کو جہاں سے لائی ہو وہاں سے واپس چھوڑ کر آؤں گی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے سوال جواب کر رہے ہو؟ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ آج پروین خانم نے اپنا آپ کھوتے غزل پر جپٹے تھے۔ 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ، بیوی ہے یہ وہاب سکندر کی، سنا آپ سب نے، اور مرتے دم تک یہی رہے گی۔ اس کے سیسا پلائی دیوار بنتا پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کے الفاظ پہ ہاشم سکندر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا۔ وہی پروین خانم اپنی آواز باختہ کھوتے سینہ پیٹنے لگی، جبکہ حویلی کے ملازمین بھی اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکے تھے۔ نکالیں اس بدبخت کو بھی کہ ابھی ہماری حویلی سے۔ سردار ہاشم سکندر پروین خانم کے گویا دل پر پیر رکھا تھا کسی نے، وہاں میں ان کی جان بستی تھی۔ ان کا بیٹا اس فحاشہ کو چھو چکا تھا، یہ بات ان کے پورے بدن میں چونٹیاں کے مانند چبھ رہی تھی۔ ہاشم سکندر تیش میں آگے بڑھتا غزل کا ہاتھ جکڑ چکے تھے۔ ہر کوئی خاموش تماشا ہی بنا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے بابا، وہاب نے آگے بڑھتے غزل کے ہاتھ چکراتے سے اپنے سینے میں زور سے بھینچا۔ اس کی آنکھیں غزل کے ہاتھ پر موجود اپنے باپ کے ہاتھ پر تھی۔ وہاب وہ بے یقینی سے بولے، میں نے کہا ہاتھ چھوڑے غزل کا۔ وہ پوری قوت سے چیخے، گردن کی ہری گڑی رگیں واضح ہونے لگی۔ وہاب زبان سنبھال کر، پروین خانم بھی چیخی تھی۔ آپ تو چپ ہی کر جائیں اماں، پروین خانم بولنے لگی تو وہ غزل کو اپنے پیچھے چھپاتا سد لہجے میں بولا۔ فاطمہ خانم گھبراہٹ زدہ سی سے دیکھ رہی تھی، اس کا روپ اچانک ہی بدل چکا تھا۔ آپ ایک عورت ہوئے میری غزل کے ساتھ اس طرح کر رہی ہیں؟ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، عشق بن چکی ہے یہ میرا، سکون ملتا ہے مجھے اس کی پناہوں میں آ کر، اس کی قربت میں۔ یہی سب کریں گے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی بری آنکھیں خون اگر رہی تھی، برے بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پروین خانم گھبرائی ہوئی اس کی جانب بڑھی، جنہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے روک گیا تھا۔ خبردار، خبردار، دور رہیں مجھ سے۔ سرخ و سفید رنگت غصے کے سبب مزید سرخ پڑ رہی تھی۔ آپ تو کیا اس دنیا کا کوئی ایک بھی فرد اس نکاح کو مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہی ہے کہ غزل وہاب سکندر کی عورت ہے، اور میری عورت کی طرف گندی نظر اٹھانے والے کو میں نظر چکانے تک کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے آج تک وہی کیا جو میرا دل کرتا آیا ہے، اور آگے بھی میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ غزل میری بیوی ہے، اسے تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنے والا۔ وہاب سکندر ایک سپاٹ نگاہ پروین خانم پر ڈالتا غزل کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے موجود کئی چہرے اس کے فیصلے اور ہر دھرمی پر سرخ ہوئے تھے۔ گردن کا زخم کافی گہرا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی۔ وہاب نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی غزل کو دیکھا، جس کے زخم پر وہ مرہم لگا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ غزل کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا غصہ، اچھا نہیں ہوگا، دیکھا آپ نے ان کا غصہ اب کیا ہوگا۔ وہاب آنسو صاف کرتا اسے سینے سے لگائے بولا، اب اپنا ولیمہ ہوگا اور کیا۔ اسی جشن میں بھی وہ مذاق کر رہا تھا، جس پر غزل حیران ہوتے مسکرا دی کہ تم تھوڑی بہادر بن جاؤ اور ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پہ چھائی مسکراہٹ دیکھ کر ریلیکس ہو کر اسے سینے سے لگا گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ سرکار، ہمارا بچہ وہ ڈائن میرے بچے کو اپنے قابو کر گئی۔ ہمارا بچہ وہ ڈائن میرے بچے کو اپنے قابو کر گئی، اب ہم اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ اسے تو ہماری عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی۔ پروین خانم سینے پہ ہتھے مارتی بیان کر رہی تھی، رونا بند کرو پروین، تمہیں ہی شوق چڑھا تھا اس کا نکاح کرنے کا، لیکن وہ مکار عورت ایسا دھوکہ دے گئی، اسے پتا تھا وہاب کسی طور بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور کمال دیکھو، وہ لڑکی مری بھی نہیں، زندہ ہے ابھی تک۔ اس پر تو بد دعا کی نحوست بھی اثر نہیں کر سکی۔ ہاشم سکندر گہری سوچ میں ڈوبے بولے، جس پر ان کے بیگم بھی روتی روتی اب حیران سوچنے لگی، واقعی وہ لڑکی اب تک زندہ کیسے تھی؟ اب کیا ہوگا سائیں؟ جب وہ خوف سے دیکھتی ہاشم کو سکندر سے بولے، اب اپنے بیٹے کے ولیمے کا کھانا کھانے کی تیاری کرو، اور کیا، بیٹے کو کھونے سے بہتر اپنی بہن سے معذرت کرو اور اسی لڑکی کو اپنی بہو مان لو۔ ہاشم سکندر یہ کہتے کمرے سے نکل گئے۔ جب منہ پر دوپٹہ رکھتی ایک بار پھر رونے لگی۔ اتنے سارے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟
کیا ہوا؟ کیا آج کوئی جرگہ ہے حویلی میں؟ اگلے روز خانم جو پہلے ہی غزل کو لے کر غصے سے تل ملا رہی تھی، حویلی کے زنان خانے کی بیٹھک میں اکٹھی ہوتی عورتوں کے ہجوم کو دیکھ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاشم سکندر نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، وہ پہلے ہی پریشان تھے، اس نئے تماشے نے ان کا غصہ مزید بڑھایا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم خانم، تمہارے بیٹے کے ولیمے کی رسم ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، مردانہ خانہ ہر طبقہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ بھرے پڑے تھے ان کے پوچھنے پر، وہ دانت پیستے سخت لہجے میں بولتے وہاں سے تن فن کرتے باہر نکل گئے۔ تبھی ان کی بڑی بہن فاطمہ نہایت غصے سے وہاں آتی خانم کو دکھائی دی، جسے دیکھ کر ان کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا تم نے ہمارے ساتھ پروین، ہمیں بالکل امید نہیں تھی، تم سے نکاح کا ڈرامہ رچا کر ہم کو آسرے میں رکھا اور یہاں ولیمے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ فاطمہ خون بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھتی پھوٹ پڑی تھی۔ نہیں باجی، اس لڑکی نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم خود صدمے میں، ہم کو کچھ نہیں پتا، میں نے اب کی زبان دی ہے میرے وہاب کی دلہن گل ہی بنے گی۔ یہ لڑکی اس کی ضد ہے اور مردوں کی خواہش پوری ہوتے ہی اس کی ضد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی وہاب بچپن سے اپنے کھلونے سے کھیل کر ان کو توڑ دیتا ہے، اسے بھی توڑ دے گا یا پھینک دے گا۔ پروین خانم کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں نہیں کہتی تھی پروین کہ اتنا لاڈ پیار اچھا نہیں، دیکھو آج تمہارے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے، بہت مان تھا اپنے بیٹے پر تمہیں، بھگتو اب اپنی گل کی شادی تم سے بھی اعلیٰ خاندان میں کروں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے چھوڑتا ہے تمہارا بیٹا اس لڑکی فحاشہ کو۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے سنجیدگی سے کہتی فاطمہ وہاں سے چلی گئی۔ پروین خانم نم آنکھوں سے کمرے کی سمت بڑھی تھی، اب انہیں ولیمے کی رسم کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ مجھے تیار ہونا نہیں آتا، وہ سامنے پڑی بھاری بھرکم کم لائٹ پنک کلر کی میکسی کو دیکھتے منہ بناتے بولی۔ تولیے سے اپنے بال رگڑتے وہاب ایک دم سے مڑا، اس نے بیڈ پر اس خوبصورت جوڑے کے پاس بیٹھی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے وہ آگے بڑھا۔ تم ڈریس چینج کرو میری جان، تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میری بیگم ویسے ہی اتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے نرم لہجے میں بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھی تھی۔ بھاری بھرکم ڈریس اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اسے مشکل میں دیکھ کر وہاب وہ ڈریس اس سے لیتے خود اس کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈریس صوفے پر رکھتے اس نے مڑ کر غزل کو دیکھا جو کنفیوز سی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ویسے یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، اپنے شیپ کھجاتے اس نے پورے خوبصورت آنکھوں سامنے غزل پر ٹکائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ بہت بھاری ہے، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں پلیز۔ وہ جلدی سے اس ڈریس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، اپنے لیے لاکھوں کا ڈریس دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ نہیں، اسے پہننا بالکل بھی مشکل نہیں، میں پہناتا ہوں، آؤ۔ اس کا لہجہ اتنا خمار آلود ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں پہن لوں گی، آپ جائیں، وہ گھبراہٹ زدہ سے بولی تو اسے بازو سے جگڑتے وہاب سکندر نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے ہونٹ وہاب سکندر کے سینے سے ٹچ ہوئے تھے، نازک کمر کے گرد لپیٹا وہاب ہاتھ اسے سینے سے لے ہوئے تھا۔ لوگ مسئلہ نہیں مائی لو، مگر اتاروں گا تو میں خود ہی، وہ بھی اپنے اسٹائل میں۔ وہ اس کے گالوں پر لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ غزل کا پورا وجود اس کے بے پاک پیرم سرخ پڑا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ گالے میں بھر وہ باری باری ہر نقش پر لب رکھ کر سے باہر نکلا تھا۔ وہاب سکندر سیاہ رنگ کی شلوار قمیض کے پر سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بالکل تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد وہ دروازہ کھلا تھا۔ وہاب سکندر سٹل سن سا کھڑا اسے دیکھتا گیا، دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھی تھی۔ میکسی غزل کے وجود پہ ایسے جچ رہی تھی جیسے بنی اس نازک وجود کے لیے ہو۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا خوبصورت اتنا مہنگا ڈریس پہن چکی تھی، اب اسے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھ کو پہلے ہی پتا تھا یہ اچھا نہیں لگے گی مجھ پر۔ وہ وہاب کے یوں فریز سا ہو کر دیکھنے پر افسردہ ہو گئی۔ وہاب اپنے بھاری قدم اٹھاتے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ خود کو میری آنکھوں سے دیکھو، کتنی پیاری دکھ رہی ہو تم، دل چاہ رہا ہے تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اپنے سینے میں کہیں چھپا لوں۔ وہ
شرمائی۔ جہاں میرے سوا کوئی نہ تمہیں دیکھے نہ چھوئے، وہ اس کی آنکھوں کو بار بار چومتے مدہوش کی محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کا سحر غزل کے خوبصورت لبوں پر مسکان بکھیر گیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی شاید ہی زندگی میں پہلی بار اپنی تعریف سن رہی تھی، اور شاید پہلی ہی مرتبہ وہ بنا کسی ڈر کسی خوف کے مسکرائی تھی۔ وہاب سکندر اس سے باہوں میں بھرتے، چہر پہ بٹھاتے، وہ گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگا۔ غزل یکٹکی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے میک اپ کے نام پر صرف اس کے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگاتے، اس کے بال پیچھے سے باندھ دیے تھے، دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اوڑھتے، اسے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ پرفیکٹ، وہ زیر لب کہتے، اس کا ہاتھ ہمیں باہر کی سمت پڑا۔ یا ہر کوئی وہاب سکندر کی دلہن کو دیکھ ان دونوں پر رشک کر رہا تھا۔ میں اسے کبھی تمہاری بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی وہاب۔ خانم کا لہجہ ابھی بھی ناراض کے لیے ہوئے تھا۔ حشیم سکندر تو ابھی سب حالات پر قابو پاتے سب کچھ قبول کر چکے تھے، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن خانم وہ تو صدمہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تب سے ایک نظر وہاب کو دیکھتی غزل ہمت کرتی آگے بڑھی۔ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ کو بہت ٹھیس پہنچی ہے، لیکن اس سب میں اللہ کی بہتری تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا خانم تو آج شاید میں زندہ نہیں ہوتی۔ کہا جیسا مقدر رشتہ اللہ کو پسند ہے، اسی نے ہم دونوں کو ملایا۔ آپ اس رب کی رضا کے لیے قبول کر لینا مجھے پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ان کے ہاتھوں کو آہستہ سے تھامتی وہ رو رہی تھی۔ خانم کا دل ایک پل کو اس کی معصومیت اور نرماہٹ پر پگھلا تھا۔ تبھی وہاب بھی انہیں پیچھے سے باہوں میں بھرتا لاڈ سے بولا، مان جائے نا اماں، اتنی خوبصورت بہو ہے آپ کی جو آپ کو منا رہی ہے۔ آخر آج کل اتنی خوبصورت بیوی کون ساس کو مناتی ہے بہو۔ وہاب کی شرارت بھری بات پر اچانک پروین ہنسی تھی، اور وہیں وہاب زور سے یاہو کے نعرے لگانے لگا۔ تبھی وہ ہاتھ سے خاندانی کنگن اتار اس کو پہنا چکی تھی، جس پر اس کے ساتھ وہاب بھی حیران ہوا۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں بڑی سے بڑی تکلیف بھلا دیتی ہے، پھر تم تو اس کی محبت ہو۔ اگر وہاب کی خوشی تم میں ہے تو تمہارے ساتھ جڑی ہے تو مجھے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ میں خود کو بدل لوں گی۔ یہ کہتی وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ حشیم سکندر مسکرا کر وہاب کو سینے سے لگا گئے، خود بھی آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے سپورٹ کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔